فرمایا مولوی اسی ناز میں ہیں کہ ہم قال اخوذ یعنی عربی کتابیں خوب جانتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقصود تو اور ہی چیز ہے۔ عربی داں ہونا کچھ کمال نہیں، خدا داں ہونا چاہیے۔ یعنی فرمایا کہ صرف علم سے کچھ نہ ہوگا۔ انسان اس پر نازاں ہو کہ مجھے عربی اچھی آتی ہے، منطق اچھی پڑھ لیتا ہوں، چیزیں اچھے نکال لیتا ہوں، تو فرمایا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ خدا داں انسان بن جائے۔ عربی داں ہونا تو کمال نہیں ہے، خدا کو پہچاننے والا انسان بن جائے۔ یعنی عربی کو جاننا پہچاننا یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ کو انسان جان لے اور پہچان لے، اس کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، یہ فرمایا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اس میں انسان جائے گا تب اس کی اصلاح ہوگی، تب یہ کمال تک پہنچے گا، کیونکہ اصلاح کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور جو کتب انسان پڑھتا ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ یعنی ظاہر شریف تو انسان نے پڑھ لی، اب باطن شریف بھی پڑھنی ہے، اس میں باطن شریف بھی پڑھنی ہے۔ ظاہری گناہوں کو انسان نے چھوڑ دیا، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑے گا۔ فرمایا وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ تو سب کو معلوم ہے کہ کون کون سے ہیں، لیکن باطنی گناہ یہ کم لوگوں کو معلوم ہے، جس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر کوئی بیمار ہو جائے تو ہر ایک اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ مثلاً بخار ہو رہا ہے تو چنزیر کو معلوم ہوگا مجھے بخار ہو رہا ہے، کیوں؟ جسم گرم ہو گیا جی، جسم تپ گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بخار ہو رہا ہے۔ درد ہو رہا ہے تو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی میرے جسم میں درد ہو رہا ہے جی، فلاں گولی میں نے کھانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے جی۔ آنکھیں درد ہو گئی ہیں جی، اس کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ کس چیز کی علامت ہے جی؟ شاید تمہیں پیلیا ہو گیا جی، شاید یہ کان ہو رہا ہے جی۔ لیکن چلو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو گھر والے فوراً اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ معلوم کر دے گا کہ یہ بیماری ہے تجھے، اس کے مطابق انسان کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا باطن میں جو بیماریاں ہیں اس کا ادراک کسی کو نہیں ہوتا، مریض کو خود بھی نہیں ہوتا اور گھر والوں کو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور انسان مجموعہ دو چیزوں کا ہے، جسم اور روح کا۔ جسم جو انسان کو نظر آتا ہے، لیکن یہ جسم بھی پھر انسان کہنے کے قابل نہیں رہتا اگر اس سے روح نکل جائے۔ اب روح نکل جائے تو پھر انسان کو کہتے پھر لاش کہتے ہیں اس کو۔ سوچنا یہ ہے کہ اس جسم سے کمی کیا ہوئی ہے؟ کمی تو کچھ نہیں، آنکھیں وہی ہیں، کان وہی ہیں، زبان وہی ہے، ہاتھ وہی ہیں، پاؤں وہی ہیں، صرف اس میں حرکت جو ہے نا ختم ہو گئی ہے، بس اب لاش بن گئی ہے، تو اس سے روح نکل چکی ہے، پھر اسی کو آپ لاش کہیں گے۔ وہی شخص جو پہلے جائیداد کا مالک تھا، ختمنا تو وہی رہتا ہے، کھانے کے بعد 30 منٹ بعد یو پورے گا یو تو چھل جا کر ہم سے جوڑے میں رکھتی تو اب جو ہے نا یہ پہلے جائیداد کا مالک تھا، بیوی کا مالک تھا، بچوں کا مالک تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان وہی ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی جو ہے نا انسان نہیں کہتا، پھر سب اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ گویا ہر چیز سے پھر اس کا ہاتھ جو ہے نا اٹھ جاتا ہے۔ بیوی اس کی نہیں رہی، بچے اس کے اب نہیں رہے، بلکہ سب کہتے ہیں بھائی اٹھاؤ اس کو پہنچاؤ۔ کتنے محبوب رکھتے تھے اس کو، لیکن اب کہتے ہیں بھائی اٹھاؤ اس کو پہنچاؤ جی، اب اچھی جلدی پہنچاؤ جی، کیوں جی؟ آج جمعہ ہے جی، جمعے کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے، آج اس کو جمعے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ فوراً جو ہے نا جب کوئی فوت ہو جائے فوراً اس کو خبر تک پہنچاؤ، اس کو ہمیں دین یاد آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا دنیا کی زندگی ہے، تو انسان اس کے ساتھ کیا تعلق رکھے گا؟ پھر انسان ایک دوسرے سے کیا تما رکھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اچھا ہوا وہی انسان کے کام آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اور جیسے جسم سے سیدھی جو نکل گئی نا روح جس کو کہتے ہیں، وہ نکل گئی، جس کی جو نا حقیقت ختم ہو گئی، تو اسی طرح روح ایک حقیقت کا نام ہے اور اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، اوپر سے آئی ہے روح، عالم امر سے ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا، میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں آدم علیہ السلام کے خالق کو بنا دیا، یہ جسم تھا، لیکن روح اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، اوپر سے ڈال دی گئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اپنی نسبت والی روح میں ڈال دی۔ تو جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، عالم بالا کے ساتھ ہے۔ جسم کے لیے غذا کیا ہے؟ یہ جو دنیا ساری اللہ نے پیدا کی، یہ جسم کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ،
سیر کرو، میری عجائبات کو دیکھو، اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھاؤ، مزہ اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ. یہ اس کے لیے زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنا دیا گیا، اس کی ظاہری بڑھوتری کے لیے، ظاہری جسمانی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے. اور روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، نیک اعمال ہیں. یہ اس کے لیے اگر جسم جو ہے نا بیمار پڑ جائے تو ظاہر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے. لیکن روح اگر بیمار ہو جائے، اس کی طرف کسی کو التفات ہی نہیں کہ روح کی بیماری کا کیا علاج ہوگا. روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، جسم جیسے کمزور ہو جاتا ہے. صحت ہے، بیماری آ گئی تو ہم کہتے ہیں جی بس انسان کمزور ہو گیا، کیوں؟ اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے. جی صحت تو پہلے سے اس کے اندر موجود ہے، بیماری سے باعث ہے جو ہے نا اس پر حملہ کرتی ہے. ایک انسان جو ہے نا خوب کھاتا پیتا ہے، لیکن پھر اس کا جو ہے نا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو مرض لاحق ہو گیا. کیوں؟ کھاتا پیتا انسان تو کیوں نہیں کھا رہا؟ کوئی مرض اس کو لاحق ہو گیا. جی کسی مرض کی وجہ سے یہ نہیں کھا رہا. مثلاً یرکان ہو گیا تو آپ کو جی نہیں چاہے گا. اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو خیر آئی کہ بھائی یہ نا بیکار ہے. وہ بیکار نہیں ہے، تمہارے مزاج میں تبدیلی آ گئی، بیماری تمہیں لاحق ہو گئی ہے. تو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہیں، روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی. روح کی بیماری کیا ہے؟ حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بخل ہے، ریاکاری ہے، زنا کا جذبہ ہے، لواطت کا جذبہ ہے. یہ چیزیں ہیں. اب یہ روح کی بیماری ہے، اس کے علاج کون کرے گا؟ یار اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص بندے مقرر کیے ہوئے ہیں. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، اور صادقین قیامت تک آتے رہیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی راہ بھی بتلا دی کہ سفر اختیار کرو. کیسے اختیار کرو گے؟ تمہیں تو طریقہ نہیں آتا، کمزور ہو، ضعیف ہو، جو ہے اجنبی ہو اس راستے میں، جو میرے آشنا لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو گا. وہ کون سے؟ وہ صادقین لوگ ہیں. وہ متقین بھی ہیں، وہ صادقین بھی ہیں. تو جو صادق ہوگا وہ متقی بھی ہوگا یقیناً. تو فرمایا ان لوگوں کے ساتھ رہو. تو اس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے. جیسے ظاہری گناہ انسان اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ظاہری گناہ کیا ہے؟ چوری مت کرو جی، ڈاکہ مت ڈالو، شراب مت پیو. ظاہری گناہ سب کو نظر آ رہے ہیں. لیکن باطنی گناہ ہے. اب جو ہے نا ظاہر جو قانون ہے، دنیا کا قانون، وہ آپ کے ظاہری افعال پر تو بریک لگا سکتا ہے، آپ کے باطن پر بریک نہیں لگا سکتا. مثلاً کیسے؟ فرض کریں آپ نے شراب پی لیا، آپ کو کسی نے دیکھ لیا، قانون آپ پر جو ہے نا نافذ ہو جائے گا، آپ پر کو کوڑے لگائے جائیں گے. چوری اگر آپ نے کی، ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. زناکاری میں کوئی ملوث ہوا پکڑا گیا تو ظاہر ہے اس کو قانون جو ہے سزا دے گی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو. لیکن یہ ظاہری قانون ہے. جہاں پر قانون آپ توڑیں گے، قانون آپ کو پکڑ لے گا. دنیا کا قانون جہاں بھی آپ توڑیں گے تو دنیا کا قانون آپ کو پکڑ لے گا. لیکن یہ دنیا کا قانون آپ کے باطن کو جو ہے نا مسخر نہیں کر سکتا. آپ نے گناہ کر دیا، باہر کسی نے پکڑ لیا تو ٹھیک ہے. کمرے کے اندر گناہ کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا، قانون آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ آپ اندر گھر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جب جو ہے نا روحانیت کا تعلق کسی کے ساتھ قائم ہو جائے، جب انسان کو اپنی روح جو ہے نا بالیغی کی طرف توجہ ہو جائے کہ بھائی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو پھر جو ہے نا یہ اندر گھر میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ شراب سے دور رہے گا، یہ زنا سے دور رہے گا، یہ لواطت سے دور رہے گا. یعنی جو شریعت ہے، جو روحانیت ہے، جو طریقت ہے، یہ انسان کے جذبات کو بریک دیتے ہیں. یہ انسان کے جذبات پر جو ہے نا یہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تم اگر سے اکیلے ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے تم نے یہ کام نہیں کرنا. کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے. تو انسان جو ہے نا گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ اصل چیز ہے. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ روحانی اصلاح جو ہے انسان کے لیے لازم ہے. جیسے ظاہری گناہ ہے ایسے باطنی گناہ بھی ہے. یہ باطنی گناہ جو ہے ظاہر ہے، یہ ظاہر دیکھا میں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نہ آپ کو کتابوں میں کوئی پڑھائے گا. اس کے لیے ظاہر آپ نے کسی اور طرف رجوع کرنا ہے. تو یہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کل کے ملفوظ کا مطلب ہے کہ صرف ظاہر الفاظ پر مت جاؤ، بلکہ حقیقت علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. ان کے پاس جاؤ گے تو یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی، نہیں جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب یہ کیا چیز ہے؟ حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کیا چیز ہے؟ ان کی جو ہے نا پہچان ضروری ہے. پہچان کروانے والا آپ کو پہچان کروائے گا. کسی کو معلوم نہیں ہے سانپ کا علم نہیں ہے، سانپ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ بچھو کی پہچان نہیں ہے، بچھو سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ پہلے اس کی پہچان ضروری ہے، پھر اس سے بچاؤ کی تدبیر انسان کرتا رہے گا. تو بھائی اس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں، علم الباطن، تعمیر الظاہر والباطن.
تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن کی تعمیر کرنا، یا اس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو جھک کر مل گئے، ہنس کر مل گئے، ہاں یہ بڑا اخلاق والا ہے جی، کیوں جی مسکرا کر مجھے ملا ہے، ہنس کر مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اخلاق ہے، لیکن یہ اصل اخلاق نہیں ہے۔ اصل اخلاق کیا ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، یہ رسائل اپنے اندر سے نکالو، تکبر کی ضد تواضع کو ہم اپنے اندر پیدا کر دو، یہ چیز ہے اصل۔ حسد کو اپنے اندر سے نکال دو، بغض کو اپنے اندر سے نکال دو، بری شہوت کو اپنے دل سے جو ہے نکال دو، اس چیز کا نام علم الاخلاق اس کو کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ خود اگر آپ کہیں کہ میں اپنے اخلاق ٹھیک کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے ایک عمل آپ کر رہے ہو کہ میں بھی مثلا میں تکبر کا علاج کرتا ہوں، کیوں تکبر یہ ہے کہ کسی کو جو ہے نا حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرانا، چلو جی میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں، یہ سب مجھ سے بہتر ہے، اب میں تکبر کا علاج کر رہا ہوں۔ کیسے کر رہا ہوں؟ مثلا مسجد چلا گیا، جس نے جو ہے نا جوتے سیدھے کرنے شروع کر دی، کیوں جی تکبر دل سے نکال رہا ہوں۔ کیا معلوم یہ تکبر تم نکال رہے ہو یا بڑھا رہے ہو، اس کا تو علم تو تمہیں نہیں ہے، بلکہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ آپ دیکھو میں اتنا متواضع ہو چکا ہوں کہ میں لوگوں کے جوتے بھی ٹھیک کر رہا ہوں، تکبر تو مجھ سے نکل گیا، میرے اندر تواضع پیدا ہو گئی ہے، خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو خود جو ہے نا انسان اپنا مصلح نہیں بن سکتا، خود اپنا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا کرتا تھا، اس نے سن لیا کہ تکبر کی ضد تواضع ہے، تواضع ایسے پیدا ہوئی، یوں کرنا یوں کرنا۔ اس نے کیا کیا، جب وہ خانقاہ آتا تو وہاں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن 2 دن 4 دن ایسے دیکھا تو فرمایا دیکھو بھائی جی یہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ تکبر کی ضد تواضع اور تکبر ایسے نکالی جاتی ہے، تو میں لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، تمہارے اندر جو ہے نا اس سے مزید تکبر پیدا ہوگا، اور تمہارے یہ تکبر گویا تم جو ہے نا اپنے آپ سے نکال رہے ہو لیکن نکل نہیں رہا۔ دوسرا یہ کہ یہ تواضع دکھانے کے لیے جو ہے نا تم سب کچھ کر رہے ہو کہ دیکھو میں اتنا متواضع ہوں، اتنا بڑا آدمی کہ میں لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ تو ظاہر وہ نباز ہی بتائے گا نا کہ واقعی تمہارے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے یا یہ تواضع ہی کی شکل میں تکبر جو ہے نا مزید بڑھ رہا ہے تمہارے اندر، یہ وہ بتائے گا۔ اور ہر ایک کے لیے علاج جو ہے نا وہ نسخہ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو کہیں گے جوتے سیدھے کرو، کسی کو کہیں گے تم جو ہے نا جا کر بالٹے بیچو، سر پر ٹوکرا رکھو اور بیچتے رہو، تو اس سے تمہارا تکبر نکلے گا۔ اب ایک علاج لازمی تو نہیں سب کے لیے ہو، مقصود یہ ہے کہ خود سخت علاج جو ہے نا انسان اپنا نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی اہل باطن کی طرف، اہل دل کی طرف جو ہے نا انسان رجوع کرے گا۔ دل تو سب کا ہے لیکن ظاہر وہ اللہ والا دل ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ اور ہمارا دل، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ہمارا دل بھی کیا، دلی کا شہر ہے جس میں سی اور بلیاں پھرتی ہیں، سیوں سے مراد امراض ہو گئے، بلیوں سے مراد غیر محرم عورتیں ہوں گی، کبھی ایک خیال آیا، کبھی دوسرا آیا، کبھی تیسرا خیال آیا، تو یہ دل تو نہ ہوا نا، شہر ہو گیا جس میں ہر ایک خیال آ رہا ہے۔ دل تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو، اللہ کی یاد سے جو ہے نا وہ مؤثر ہو، معمور ہو، اصل دل ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے شیخ کی ضرورت ہے، شیخ کی طرف انسان رجوع کرے گا، اور اصل اس میں اخلاص ہے، اخلاص ہے، وہ اخلاص مخلصین کی صحبت میں حاصل ہوگا۔ اگر اخلاص آپ میں نہیں ہے تو آپ کو کوئی عمل بھی جو ہے نا قبول نہیں، اور اخلاص ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، جسم پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ضروری کر دی ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ جو ہے نا ظاہری اعمال عبادات ہیں، جسم اس میں لگا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا یہ کس نیت کے ساتھ یہ جسم عبادت کر رہا ہے، نماز کیوں پڑھ رہا ہے، روزہ کیوں رہا ہے، زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے، حج کیوں کر رہا ہے، اب اس کا تعلق دل کے ساتھ آ گیا کہ اخلاص ہے اس میں یا نہیں۔ تو اس اخلاص کا جو ہے نا تعلق باطن کے ساتھ ہے، جو نہ معلوم جو ہے نا نہ معلوم ہونے والی چیز ہے کہ اس کا ادراک آپ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے نا اس کو الفاظ میں یا جسم کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ اخلاص ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر نماز جو ہے نا وہ ریاکاری کے لیے ہے، مثلا اس میں اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کی کہتے ہیں کہ ہر عمل کو للہیت کے ساتھ کیجیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب نماز ایک شخص پڑھ رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تقویدار کہہ دیں، پرہیزگار کہہ دیں، نیکوکار کہہ دیں، تو اب اخلاص تو نہ رہا نا، تو اب یہی نماز اس کو جہنم تک پہنچا دے گی، یہی نماز اس کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اب یہ اخلاص جو ہے نا اس کو کہاں ملے گا، یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا، یہ خانقاہوں میں یہ چیز اس کو ملے گی، مخلصین کے پاس ملے گی۔ پھر سب جا کر جو ہے نا اس کے دل کی اصلاح ہوگی، اس کے دل کے روگ بیماری جو ہے نا اس سے نکلیں گے، ورنہ علم تو انسان نے حاصل کر لیا، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن
تین قسم کے لوگ ہیں کہ جہنم کی ابتدا بھی انہیں سے ہوگی، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا۔ تو سوچنا چاہیے کہ علم حاصل کر لیا جائے، شریعت کو اس نے حاصل کر لیا، شریعت پر اس کو عبور گویا حاصل ہو گیا، اس کی احکامات اس کے علم میں آ گئے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ پھر وہ شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے، کیسے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، غیر جہاد کا علم اسے شریعت نے دیا، علم نے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ سخاوت وہ کر رہا ہے، یہ علم اسے کہاں سے ہوا کہ ظاہری شریعت نے اس کو یہ علم دیا، درس و تدریس کے ذریعے سے، قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ سخاوت کے یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہے، اس پر عمل بھی کر رہے، پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اخلاص اس میں نہیں ہے، عدم اخلاص کی وجہ سے اس میں بڑے بڑے اعمال جو ہے وہ عقارت ہو جائیں گے۔ علم تو حاصل کر لیا، لیکن کس لیے کہ لوگ مجھے جو ہے نا خطیب کہہ دیں، علامہ کہہ دیں، بزرگ کہہ دیں، فلاں کہہ دیں، شہرت مجھے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شہرت تمہیں دنیا میں مل چکی ہے، تمہارا مقصود یہی کہ جاؤ اس کو جو ہے نا جہنم میں پھینک۔ سخی کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چیز لایا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ مال تو نے دیا، دھڑا دھڑ لگاتا رہا، لوگوں کی خدمت کرتا رہا، اپنے پر بھی خرچ کیا، لوگوں پر بھی خرچ کیا، دینی کاموں میں لگاتا رہا یا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے بالکل تو نے سب کچھ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، اخلاص تمہارے دل میں نہیں تھا، ریاکاری تھی، تمہارا مقصد یہ تھا لوگ تمہیں جواد کہہ دیں، سخی کہہ دیں، سخیوں کا بادشاہ کہہ دیں گی، سخاوت کا بادشاہ کہہ دیں، وہ تمہیں مل چکا ہے، میرے لیے عمل نہیں تھا، میری رضا کے لیے نہیں تھا، جہنم میں ڈال دو اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ مجاہد کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لائے؟ اللہ کو تو علم ہے اتمام حجت کے لیے۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے جسم دیا تھا تیرے لیے، تیری راہ میں اڑا دیا، جسم کا نذرانہ لینا یہ مشکل ہے، جسم کی قربانی مشکل ہے، مال کی قربانی آسان ہے کہ یا اللہ میں تو اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تیری لیے، تیری راہ میں جہاد میں نے کیا، قتال میں نے کیا۔ اللہ فرمائیں گے بالکل تو نے سب کچھ کیا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا مقصود کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہہ دیں، طاقتور کہہ دیں، جرار کہہ دیں، سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا، میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہو گئے خون دو میں جہنم میں ڈال۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے بڑے بڑے اعمال ہیں، ظاہری شریعت کے مطابق سب اعمال کیے، نیک عمل تھے، اس کو وہ کر بھی گزرا، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اس کو اپلائی بھی کر لیا، یعنی عمل بھی اس پر کر لیا، لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہے، کس وجہ سے؟ عدم اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ اخلاص ہے نا، یہ بزرگوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، ادھر ادھر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر حاصل ہوتا تو پھر ہمارے مشاہدوں نے کیوں دوسروں کے پاس جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے باوجود جا کر بیٹھ جاتے کہ چلو علم میں نے حاصل کر لیا، لیکن نہیں، صرف علم ظاہری سے کچھ نہیں ہوگا۔ علم باطن تم نے جانا سیکھنا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے، تو روحانیت میں جو ہے نا قوت اور طاقت تم نے پیدا کرنی ہے، ان رذائل کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ فرمایا حدیث پاک ہے جو شہرت کا لباس پہن لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اب غور کریں اس حدیث پاک پر کہ لباس کا پہننا مصنون طریقہ ہے، لباس کا پہننا ویسے بھی لازم ہے، ستر عورت لازم ہے، انسان اپنے جسم کو چھپائے گا، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جسم چھپانا، یہ حصہ چھپانا لازمی اور ضروری ہے، یہ ستر میں ہے، اور عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے۔ اب ایک شخص کو یہ علم ہے کہ کپڑے بنانا یہ ضروری ہے، پھر یہ مصنون عمل ہے، تمام پیغمبروں نے کپڑے پہنے ہیں، لباس زیب تن کیا ہے، اس سنت پر عمل بھی کر لیا، مال بھی اس کا حلال کا ہے، رزق سے حلال وہ کما رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ گیا، اس نے بازار میں اچھا جوڑا بھی لے لیا، 2-3 ہزار کا جوڑا بھی لے لیا، پھر اس پر مزید عمل کرتے ہوئے اس کو درزی کے حوالے بھی کر دیا، 500-700 روپے اس نے بھی لے لیا، خلاصہ یہ کہ 300 روپے میں اس نے جوڑا بنایا، پھر اس کو پہن بھی لیا، عقیدہ بھی ٹھیک تھا، علم بھی تھا، عمل بھی کر لیا، پہن بھی لیا اس کو، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا یہاں کا محرک غلط ہے، اندر کا محرک کیا ہے کہ لوگوں میں جو ہے نا شہرت تمہیں حاصل ہو جائے، دبدبہ، روب، غلبہ لوگوں پر حاصل ہو جائے تمہیں کہ دیکھو میرا کتنا قیمتی کپڑا ہے، شہرت اور نام و نمود کے لیے کپڑا پہن رہا ہے، تو وہی کپڑا اس کو جہنم میں جانا بھیج رہا ہے، جہنم کا ذریعہ اس کے لیے بن رہا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے وہ بھی وہ کپڑا پہنتا ہے، لیکن وہ کس نیت سے پہنتا ہے کہ میں شکل عورت لازمی ہے، میں نے جسم کو چھپانا ہے، پیغمبر کی سنت پر عمل ہو جائے گا، صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا تو نماز کے لیے جاؤں گا، نماز اس میں پڑھوں گا، لوگ مجھ سے کراہت وغیرہ نہیں کریں گے، ستھرا لباس ہوگا، صاف لباس ہوگا، تو میری روح بھی خوش ہوگی، جسم بھی خوش ہوگا، خود بھی میں خوش رہوں گا، لوگ بھی جو ہے نا مجھے دیکھیں گے تو مجھ سے محبت ان کو پیدا ہو جائے گی، اور میں جو ہے نا دعا پڑھ لوں گا کون سی گائے کپڑے پہننے کی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اور ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی
ما اواری بھی و اتجمل بھی فی حیاتی. اب یہ دعا میں پڑھ لوں گا، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو اس نیت سے کپڑے پہن لے گا تو وہ اس کے لیے یعنی کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا جو پڑھ لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ مباح فرما دیں گے. تو اب ایک بھی کپڑا پہن رہا ہے، دوسرا بھی پہن رہا ہے. ایک کا محرک ٹھیک ہے، دوسرے کا جو ہے نا محرک خراب ہے. ایک کی نیت خالص ہے، للہیت اس میں اخلاص ہے، اور دوسرے کی نیت میں بگاڑ ہے، تو وہ نیت کا بگاڑ اس کو جو ہے نا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو خوشبو لگائے اس مقصد کے لیے کہ غیر محرم عورتیں میری طرف مائل ہو جائیں، غیر محرم عورتوں کو اپنی طرف مائل کر دوں، تو فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھے گی جیسے مردار جانور، جیسے جانور مردار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے جسم سے جو بدبو اٹھتی ہے فرمایا ایسے اس کے جسم سے بدبو اٹھے گی. اب خوشبو لگا رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے، اور دوسرا خوشبو لگا کر جنت کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ دونوں کے محرک میں نیت میں جو ہے نا فرق ہے. ایک کی نیت ہے کہ میں غیر محرم لوگوں کو اپنی طرف، عورتوں کو اپنی طرف جو ہے نا مائل کر دوں تاکہ پھر زناکاری جو ہے نا بدکاری میں بد نظری میں مبتلا ہو جاؤ. اب جو ہے نا اس کو علم بھی ہے کہ خوشبو کا لگانا سنت عمل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود خوشبودار ہونے کے خوشبو لگاتے تھے تعلیم امت کے لیے، ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی. جسم مبارک خوشبودار تھا، پسینہ مبارک خوشبودار تھا، ہمارا پسینہ بدبودار ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا پسینہ بھی خوشبودار تھا. صحابیات جو ہے نا اس کو یعنی جمع کر کے اس پسینے کو اپنی خوشبو میں ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو اس سے ہماری خوشبو جو ہمارے پاس ہے اس کی مزید خوشبو بڑھ جائے. اور غالباً ام ایمن یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینے کو جمع کیا ہوا تھا، اور جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا، کوئی تقریب ہوتی، تھوڑا سا جانا لگا دیتی. تو لوگ کہتے ہیں خوشبو کہاں سے؟ کہتے یہ ایسی خوشبو ہوتی جو ہے نا نایاب خوشبو ہے، بہت دور سے ملی ہے. اور پھر وہ اظہار فرما دیتی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے. تو باوجود خوشبودار ہونے کے تعلیم امت کے لیے خوشبو بھی لگائی. اب ایک شخص کو علم ہے کہ خوشبو لگانا سنت ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، مال بھی حلال ہے، اس نے خوشبو لے بھی لی، عمل بھی کر لیا، لگا بھی لی، اس کے باوجود جو ہے نا اس کا حشر مردار جانور کی طرح ہو رہا ہے، بدبودار جانور کی صورت میں ہوگا. اس کا جسم بدبودار ہوگا. کیوں؟ محرک خراب ہے، باطن جو ہے نا اس کا بگڑا ہوا ہے. اب یہ باطن جو ہے نا ظاہر ہے اس کے بگاڑ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے نا نہ معلوم کیفیت ہے جو آپ کو نظر نہیں آ سکتی، آپ اس کو تول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جو عمل بھی کرے اس میں اخلاص اور الہیت ضروری ہے. نیت سے جو ہے نا مدار ہے بس کہ نیت کیا ہے، اس عمل کے کرتے ہوئے، اس کام کے کرتے ہوئے جو ہے نا کیا نیت ہے، نیت سے یہ عمل کر رہا ہے انسان، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. دوسرا خوشبو لگا رہے وہ جنت میں جا رہے. کیوں؟ کہ چلو میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا. پیسہ بھی اس نے لگا دیا کہ مسجد میں جاؤں گا فرشتے خوش ہوں گے. خوشبودار آدمی کے پاس فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور بدبودار سے دور بھاگتے رہتے ہیں. لوگ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے، گن نہیں کریں گے، لوگوں کی خوشی کا جو ہے نا اور سرور کا مسرت کا باعث میں بن رہا ہوں. اس نیت سے لگا رہا ہے. اب وہ جنت میں جا رہے، وہی جو ہے نا خوشبو دوسرا لگا رہا ہے وہ جہنم میں جا رہے. کیوں؟ دونوں کے جو ہے نا محرک میں فرق ہے، دونوں کی نیت میں جو ہے نا فرق ہے. اس نیت کے اخلاص کے لیے اللہ والوں کی بہت صحبت ضروری ہے. اور دوا زیادہ جو ہے نا اکثر اپنے خطبوں میں یہ خطبہ جو ہے نا تلاوت کرتے ہیں، یعنی خطبہ فرماتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ الناس کلهم ہالکون، لوگ سب ہلاک ہو گئے. الناس کلهم ہالکون الا العالمون، مگر عالم لوگ بچ گئے. تمام لوگ ہلاک ہو گئے لیکن علم والے بچ گئے. اور پھر والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون، علماء بھی سب ہلاک ہو گئے صرف عمل والے بچ گئے. اور پھر والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، عمل والے بھی سب ہلاک ہو گئے صرف اخلاص والے بچ گئے. کہ علم بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے. یہ جو دو حدیثیں بیان کر رہی ہیں، علم بھی تھا، عمل بھی کر لیا لیکن اخلاص نہیں تھا، یعنی غلط محرک تھا، صحیح جو ہے نا نیت نہیں تھی، اخلاص اس میں نہیں تھی، للہیت نہیں تھی. تو یہ مراد ہے کہ والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، بس مخلص بچ گئے. اور مخلص بغم ہو گئے، خل صراط سے پار ہو گئے، شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں وہ جو نا ابھی تھا، ابھی تو سانس میں سانس باقی ہے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے پر ہیں کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ پہلے انسان کو عمل کے لیے نہیں چھوڑتا، اور عمل کر لے انسان پھر اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اس کی نیت میں بگاڑ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ. تو انسان ہم وقت اپنی نیت کو جو ہے نا وہ درست کرتا رہے, تجدید نیت کرتا رہے ساتھ ساتھ. جو عمل بھی کر لے ابتدا میں تو میں اس نیت سے کر رہا ہوں, درمیان میں دل فرق اگر شیطان وسوسہ ڈال بھی دیتے نہیں تمہاری نیت خراب ہو گئی, نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. لیکن اگر زیادہ تنگ کر رہا ہو تھوڑا سا توقف کر کے نیت کو پھر درست کر لیں. نیت کی درستی تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے, یہ تو شیطان کے اختیار میں نہیں, یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. جو اس کے اختیار میں ہے وہ یہ کرے گا, اور جو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو وہ نہیں کرے گا. اس میں جو ہے اس پر درستی نہیں ہے. کیوں؟ انسان اختیاری امور کا مکلف ہے, غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں ہے. اور اسی کو حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدھا سلوک بلکہ پورا سلوک, کہ جتنا انسان کے اختیار میں وہ کرتا رہے, نیت کو صحیح کر لے. آگے پھر شیطان لاکھ وسوسے ڈالتا رہے کہ نہیں تم نے جو ہے نا نیت تو کر لی تھی, اب جو ہے نا یہ بات ہے, اب یہ بات ہے, اب تم کس وجہ سے کر رہے ہو. نہیں, وہ لاکھ کہتا ہے, بس آپ جو ہے نا کہیں نہیں بس میں نے جو نیت کر لی تھی میری وہی ہے. تو مقصود یہ ہے کہ اخلاق باطن جو ہے نا, اخلاق جس کو کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ رضائل انسان اپنے اندر سے نکال دے, اس کی جگہ خصائل اپنے اندر پیدا کر دے. اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے, نبات کی ضرورت ہے نا. اس کے پاس جائے گا تو پھر یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی, نہیں جائے گا تو پھر ایسے ہی جو ہے نا پھرتا رہے گا, ایسے ہی پھرتا رہے گا ساری عمر. وہ کہے گا کہ میں جو ہے نا خواجہ پندارت کے دار حاصل خواجہ بجس پندار میں سے, خواجہ صاحب, چودھری صاحب, مفتی صاحب, علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا, حالانکہ حجب اور پندار کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے. جو عمل بھی کرے گا اس میں حجب پیدا ہو جائے گا, دیکھو میں اس سے کمال والا ہوں, ایسا عمل میں نے کیا ہے, اس کو حجب کہتے ہیں. اور پھر جب اعلان لوگوں کے سامنے کہتا پھر اس کو فخر کہتے ہیں. تو تینوں چیزیں جو ہے نا یہ حرام ہے, تکبر, حجب اور فخر. یہ باطنی امراض ہیں. اس کے نکالنے کے لیے حکیم المت جیسی شخصیت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہے, قاسم نانوتی جیسی شخصیت بھی ہے, جنگیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی ہے, شیخ سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہے نبی ہے, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اپنے شیخ کے سامنے بیٹھے ہیں, خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے نام ہیں. یہ سب جو ہے نا کسی شیخ کے سامنے جا کر جو ہے نا مٹ چکے تھے, اپنے آپ کو مٹائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو یہ کمال دیا ہے. تو یہ کوئی کہے کہ میں اپنی اصلاح خود کر لوں گا, یہ جو ہے نا خیال ہے, تصور ہے, یہ خیال ہے محال ہے, جنون, وہ جنون میں مبتلا ہے. وہ جنون میں مبتلا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا. کیسے کر لو گے؟ تم اس راہ سے واقف ہی نہیں ہو. بالکل فن رجال, ہر فن کے لیے اللہ نے جو ہے نا کچھ خاص پیدا کیے ہیں, تو ان کی صحبت میں جاؤ گے, اور شیخ کی صحبت میں جو ہے نا انسان آہستہ آہستہ وہ اثر قبول کرتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ درس و تدریس اس میں تو بولنا پڑتا ہے, اور طریقت میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں, بس صرف صحبت انسان اٹینڈ کرتا رہے, صحبت میں جاتا رہے, صحبت اس کو میسر ہو, کوشش کرے زیادہ سے زیادہ وقت شیخ کے پاس گزارے, خود بخود اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. ایک جو ہے نا خفیہ تبدیلی, خاموش تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے. وہ پھر دل میں محسوس کرتا ہے, ظاہر میں اگرچہ کسی کو نظر نہ آ رہا ہو, لیکن دل میں وہ محسوس کرتا ہے کہ جو ہے نا اندر کیا جنگ لڑی جا رہی ہے. وہی انسان تھا لیکن اب اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. کوئی میرا ہمدم اور ہمساز نہیں, باتیں ہر دم مگر آواز نہیں, اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے, لگا ہوا ہے. شیطان حملہ کر رہا ہے, اس کو ذرا پسپا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. اسی کا نام اصلاح ہے نا, کہ اس کے دل میں جو ہے نا خیال آ گیا غیباروں کا, یہ اندر ہی اندر اس کو کچل رہا ہے. زبان سے تو کوئی کچھ نہیں کہتا, اندر ہی اندر لگا ہوا کہ نہیں بھائی یہ حرام فعل ہے, میں جو ہے کتاب نہیں کر سکتا ہوں, اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ صحبت کی برکات ہیں. صحبت کی برکت ہے, انسان کو کم از کم اور نہیں تو اپنے عیوب نظر آنے لگ جاتے. اصلاح تو دوسرے نمبر پر ہے. انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں گناہ گار ہوں, مجھ میں یہ گناہ موجود ہیں. پہلے تو انسان کہتا ہے یہ اور دنیا گناہ گار ہے, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. لیکن جب خود جو ہے نا آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو سب کچھ اس کو پھر نظر آ جاتا ہے. تو اللہ والے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے. یہ آئینے کی مثل ہے. انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو ان میں اپنے عیوب جو ہے نا اس کو نظر آ جاتے ہیں. آئینہ انسان کو عیوب دکھاتے ہیں نا, انسان جو کچھ ہے وہ آئینہ دکھا دیتا ہے اس کو کہ تم یہ ہو. آئینہ اپنی کوئی چیز تو نہیں دکھاتا, انسان ہی کا عکس اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو تم یہ ہو, تمہارا جسم یہ ہے, تمہارے جسم پر یہ چیز لگی ہے, یہ نہیں ہے. تو اس سے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو پہچان لے. حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں اس علم پر عمل کی توفیق مل جائے. ایک دفعہ سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نارد کے حضرت کیا وجہ ہے کہ پہلے جتنے بھی لوگ فارغ و نصاب ہو جاتے تھے, فارغ و تحصیل جس کو کہا جاتا ہے, جب وہ ہو جاتے, علم حاصل کر لیتے تھے, مدارس سے فارغ ہو جاتے, تو ان میں جو ہے نا
عملی کوتاہیاں نہیں ہوتی تھی، یعنی علم کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان میں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں نظر آتی تھی، علم کا رنگ ان میں محسوس ہوتا تھا کہ واقعی یہ طالب علم ہے، کسی جگہ کا فارغ شدہ ہے وہ نظر آ جاتا تھا، وہ رنگ اس میں ہوتا تھا، دین کا رنگ نظر آتا تھا۔ ہمیں اب نظر نہیں آتا۔ اب جو ہے نا طلباء علمی جو ہے نا علم حاصل کرنے کے باوجود عملی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں علم نبوت، ایک کو کہتے ہیں نور نبوت۔ دو چیزیں ہیں، علم نبوت، نور نبوت۔ علم نبوت جو ظاہری درس و تدریس ہے، کتابیں ہیں، اس کے ذریعے سے وہ حاصل کر لیتے ہیں، 8 سال 10 سال 20 سال 15 سال جتنے بھی ضروری ہے وہ لگا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اس علم کے لیے جو نور نبوت ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے، کسی صاحب دل کے پاس نہیں جاتے، تو اس وجہ سے علم پر جو ہے نا وہ عمل کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ اور ایک دفعہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری آخری سبق دے رہے تھے، بخاری شریف کا آخری درس فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ تم اگر 100 مرتبہ بخاری ختم کر لو، کہ 100 دفعہ بھی اگر تم بخاری ختم کر لو، لیکن جب تک اللہ والوں کی جوتیوں میں نہیں بیٹھو گے، ان کی صحبت میں نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ بخاری کا علم جو ہے نا تمہارے اوپر مزین نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس بخاری پر تمہیں عمل کی توفیق نہیں مل سکتی، تو ان کی صحبت تمہارے لیے لازم ہے۔ کون کرے؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایسی جو ہے نا بڑی شخصیت وہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں لازماً پہلے اس کو مشائخ منع کرتے تھے کہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اصلاح باطن کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ پھر تمہارا درس و تدریس رہ جائے گا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ طلبہ جب فارغ ہو جاتے ہیں بیغم ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اب ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنی جو ہے نا روحانی تعلق بھی قائم کر لو، تاکہ ادھر سے درس و تدریس سے فراغت ہو، ادھر سے تمہارے اندر روحانیت کی کچھ نہ کچھ آ چکی ہو، روحانی امراض کا تمہیں علم ہو چکا، اس کا جو ہے نا ساتھ مالا ہوتا رہے، تو پھر جو ہے نا تمہارے اندر وہ جو ہے نا حقیقی علم آ جائے گا، وہ حقیقی علم کا رنگ جو ہے نا تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر جو ہے نا تم سے لوگ مستفید بھی ہوں گے، استفادہ بھی کریں گے۔ لیکن عموماً اب جو ہے نا اس کی طرف علماء کا خیال ہی نہیں ہے، اگر خیال ہے بھی تو اس کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس میں اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے نا، اپنی انا کو جو ہے نا ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی خودی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی اس میں کو نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے کون تیار ہے؟ تو اس وقت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بالخصوص علماء اور طلباء سے خطاب کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو میرے علم پر ناز کیے بیٹھے ہیں اور فضائل اور درجات عالیہ علم کا مستحق اپنے کو سمجھتے ہیں، اور موقع بے موقع عوام کے سامنے فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم پڑھ دیا کرتے ہیں، کہ کیا کہتے ہو کہ جی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقیوں پر ہے، تو دیکھو ہم اتنے بڑے لوگ ہیں۔ تو فرمایا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فضائل کون سے علم کے ہیں؟ مطلق علم کے یا علم مع عمل کے؟ فرمایا یہ مطلق علم کے جو ہے نا فضائل نہیں ہے، وہ عالم جو بعمل بھی ہو۔ کیوں؟ عالم کی شان کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو عالم ہوگا اس میں خشیت ہوگی، اس میں تقوی ہوگا، اس میں پرہیزگاری ہوگی، اگر اس میں خشیت نہیں ہے تو یہ عالم نہیں ہے۔ بس یہ میرا معلوماتی، یہ میرا معلوماتی۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ فضیلت کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث کون ہوا کرتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو مقبول ہوتا ہے، جو مقبول نہ وہ وارث نہیں بنا کرتا، جو خود بھی عمل کرے، عمل کرنے والا ہو، تو لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ مقبول ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے۔ تو فرمایا وارث وہی بنے گا جو مقبول ہوگا، اور جو مقبول نہیں ہے وہ وارث نہیں ہے۔ تو جو بعمل ہے وہ وارث نہیں ہے، وارث وہ ہوگا جو بعمل ہوگا۔ انبیاء سب بعمل تھے، تو اب عالم تو ہے لیکن کتابیں اس نے سیکھ لی، بعمل ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا اہتمام نہیں کر رہا۔ آج کل کتنے طلباء ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی کہہ رہا ہوں کہ گھر کے افراد ہیں نماز نہیں پڑھتے، صبح کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں، کہ صبح کی نماز اور ہے عالم، تو پھر جو ہے نا اس سے کیسے عالم آپ کہیں؟ وہ کیسے دوسروں کی رہنمائی کرے گا، کیسے دوسروں کا مقتدا بنے گا؟ جو خود نماز کا اہتمام نہ کرو، نماز فرض ہے نا، وہ سب پر ہے، ایسی عبادت ہے کہ وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو ہے نا یہ لازم اور ضروری ہے۔ عالم اور غیر عالم کی شرط ہی نہیں ہے اس میں، اس کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی، بس تم نے نماز پڑھنی ہے، جاہل ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور پھر عالم ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو پھر ظاہر اس سے جو ہے نا حشر پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کی انتڑیاں نکلی ہوں گی اور ایسے اس اپنے انتڑیوں کے ارد گرد وہ گھومے گا، لوگ قریب ہوں گے، دیکھیں گے
پہچان لگی تو ہمارے خطیب صاحب ہیں کہ بھائی تم فلاں آدمی نہیں ہو، تم تو ہمیں جو ہے نا ترغیب دیا کرتے تھے، ہمیں تم جو ہے نا حکم دیا کرتے تھے، ہمارے سامنے علم کے فضائل بیان کرتے تھے، نماز کے فضائل بیان کرتے تھے، نماز کے متعلق وعیدیں وغیرہ بیان کرتے تھے، لیکن چلو ہم نے عمل نہیں کیا، چلو جہنم میں آ گئے، لیکن تم کیوں جہنم میں آئے؟ اس نے کہا میں تمہیں تو کہتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو کہہ رہا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میرا یہ حشر ہو گیا۔ تو یہ عالم بے عمل کی ہے نا، اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر عالم بے عمل کے لیے وعیدیں کتاب و سنت میں نہ ہوتی تو تمہارا ناز کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا، مگر ان وعیدوں کے ہوتے ہوئے نفس علم کیسے باعث فخر ہو سکتا ہے کہ تم نے جو ہے نا وعیدیں نہیں سنی؟ کہ اگر یہ کہا گیا کہ عالم کی نیند جو عبادت ہے، نوم العالم عبادت، اور قیامت کے دن یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء، کہ عالم کا جو ہے نا سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، یہ فضیلت ہے، لیکن ساتھ جو ہے نا اس کے لیے وعیدیں کتنی ہیں کہ جہنم کی ابتدا ان اتنی اشخاص سے ہوگی جس میں پہلے عالم ہوگا، اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، عدم اخلاص کی وجہ سے، شہرت نام و نمود کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ جو حدیث بیان کر دی کہ وہ جو ہے نا اپنی انتیوں کے ارد گرد پھرتا رہے گا، بے عمل ہوگا، اور فرمائے جو بے عمل وائز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو یہ کس وجہ سے کہ ظاہر وہ علم پر جو ہے نا انہوں نے عمل نہیں کیا، جب عمل نہیں کرے گا تو ظاہر اس کا یہ انجام ہوگا۔ تقسیم الملک فرماتے ہیں تم ناز کس بات پر کرتے ہو؟ ناز تو تب کرو کہ جب تم عمل کرنے والے بن جاؤ، جب عمل نہیں کرتے ہو تو تمہارا یہ ناز یہ پھر بیکار ہے۔ فرمائے بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے، یاد رکھو بغیر اپنے کو مٹائے ہوئے، بدون اپنے کو مٹائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مٹانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کتابیں مٹا دو، نہیں، تم اپنے کو مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو سمجھ لو کہ تم دوسرے معنی کر فنا ہو، یعنی برباد ہو، کورے ہو، کچھ نہیں ہو۔ کہ جب تمہارے اندر علم سے فنائیت انسان کے اندر آتی ہے، فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، اللہ کے جو ہے نا خاص بندے، ان کی جو ہے نا کیا کیا خصوصیات ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ان سے جو ہے نا الجھتا ہے کہتے ہیں بھائی سلام، بھائی سلام کی جو ہے نا ہم تمہارے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو اچھی مجلس نہیں ہے تو وہاں سے سر جھکاتے ہوئے جو ہے نا خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ان کے فضائل بیان ہوئے نا، جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ظاہر عالم کو خاص مرتبہ حاصل ہے، لیکن علم پر عمل نہیں کرے گا تو وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا، پھر جو ہے نا شیطان بن جائے گا۔ شیطان کے پاس علم تو بہت تھا، لیکن اس علم نے اس کے اندر تکبر کو پیدا کر دیا، فخر کو پیدا کر دیا، عجب کو پیدا کر دیا، حسد کو پیدا کر دیا، اور اس کے اندر مکر و فریب کو پیدا کر دیا، جھوٹا بن گیا، وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا بن گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کر دیا، مناظرہ شروع کر دیا، گستاخ اور بے ادب ہو گیا علم کی وجہ سے نا۔ تو یہ علم انسان کو جو ہے نا پھر گرا دیتا ہے۔ تو صرف میرا علم جو ہے نا وہ کام نہیں دیتا، اس کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، خشیت کی ضرورت ہے، وہ اللہ والی کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا میں تو کہا کرتا ہوں کہ عالم ہو کر کتابیں پڑھ کر بھی کسی کے سامنے جا کر پامال ہو جائے، کسی کی جوتیاں سیدھی کرے، تب انسانیت اور آدمیت پیدا ہوتی ہے۔ ناز اور فخر تو کسی حالت میں بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ سر تا سر نقائص و عیوب سے بھرا ہوا ہے۔ نیاز پیدا کرنے کی سعی اور کوشش میں لگا رہنا چاہیے، بس اسی وقت تک خیر ہے ورنہ آگے خیر نہیں۔ مولویوں میں یہ مرض ہے کہ لوگوں میں اپنے کو بڑا کہلانے مقتدا بننے کا، جہاں چار جاہلوں نے مولوی صاحب بس اس کو اپنا مقتدا اور عالم سمجھنے لگے، بس وہ کہتے ہیں بس اپنے کو پھر وہ مقتدا سمجھ، دیکھو بھائی میں عالم ہوں، میں مقتدا ہوں، ٹھیک ہے حضور ہو تم، لیکن اس کا دعویٰ مت کرو۔ ایک شخص نے جمل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں آپ نے کو عالم نہ سمجھے، ایک شخص نے علم حاصل کیا کیسے نہیں سمجھے گا؟ فرمایا نہیں، ایک اپنے کو افضل سمجھنا، ایک اپنے کو اکمل سمجھنا۔ اکمل تو سمجھ سکتے ہو کہ میں اس سے کامل ہوں، یعنی مجھے علم حاصل ہے، میں اکمل ہوں اس معاملے میں، لیکن افضلیت تو اللہ کے ہاں ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کا علم جو ہے نا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ عمل میں لگا ہوئے، وہ زیادہ افضل ہے اللہ کے ہاں۔ اور ایک شخص کا علم جو اس کا علم بہت ہے لیکن اس کو افضلیت حاصل نہیں، وہ بے عمل ہے۔ تو اکمل تو اپنے کو سمجھ سکتے ہو، پر میں افضل نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اس میں دونوں چیزیں جمع ہوئی، تو یہ کہے کہ میں عالم نہیں ہوتی تو جھوٹ ہو گیا نا، علم تو اس نے حاصل کیے، 10 سال جو لگائے ہیں، تو پھر کیسی تطبیق ہوئی؟ پر میں تطبیق کیوں ہے کہ اپنے کو عالم تو اکمل تو سمجھ سکتے ہو لیکن افضل مت سمجھو۔ تو ٹھیک ہے میں نے علم حاصل کر لیا، اس لحاظ سے مجھے اکملیت حاصل ہے،
لیکن افضل میں کہاں، وہ تو اللہ کے دربار میں جو جس کو اللہ جو ہے نا افضلیت عطا کر دے، جس کو اپنا قرب عطا کر دے، وہی افضل ہے۔ تو قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے کیسی آدمی تھی، کسی نے پوچھا حضرت آپ عالم ہیں؟ تو قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین متعلقین سے حیران ہو گئے کہ نہ معلوم حضرت کیا فرمائیں گے، کہ اگر کہتے ہیں کہ ہاں میں عالم ہوں تو دعویٰ پائے جاتے، اور اگر کہوں کہ نہیں ہے تو جھوٹ لازم آتا ہے، علم تو حاصل کیا ہوا ہے، حکیم علمت کہلاتے ہیں، مجدد الملت ہیں۔ تو فرمایا کہ ملوت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑا سا توقف کیا، فرمائے بھائی لوگ ایسے کہتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں، اور ہم سے اگر کوئی پوچھے کون، میں جو ہے نا مولوی مزمل حسین صاحب فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی جگہ گیا کسی پروگرام میں، وہاں ایک شخص آیا تعارف اس سے میں نے پوچھا تعارف کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے مولوی مزمل حسین۔ تو جو باقی دوست جو سلسلے میں آئے ہوئے تھے پہلے سے، وہ تو سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو صاحب فرماتے میں تھوڑا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مولوی مزمل حسین۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر جو ہے نا باتیں کی، پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے 12 کا مولوی مزمل حسین۔ اور اس کی کیا ضرورت ہے، کیا جیسے میرا نام مزمل ہے، تاکہ جو ہے نا جو ہے نا برتری معلوم ہو جائے جو ہے نا میں فلاں شخص ہوں۔ اپنے ساتھ القاب آپ خود لکھ دیجیے، کیا ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں تعارف کے لیے کوئی اگر پوچھ لے کہ تم سبق پڑھا یا نہیں پڑھا، اس لحاظ سے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ چلو میں فلاں جگہ کا فارغ ہوں، لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں، ہو یا نہیں ہو تو اللہ کو ہی پتہ ہے، کیونکہ عمل نہیں ہے تو کیا جو ہے نا یہ تکبر ہے نا۔ اب علمی تکبر ہے، یہ علمی تکبر آ گیا کہ ہاں جی میں ایسی بڑی شان والا ہوں جی، ایسے ہم نے علم حاصل کیا جی۔ تو فرمایا اس چیز کو استندار کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ فرمایا اپنے آپ کو عالم سمجھنا یہ بڑا حجاب ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے، اور تکبر کا حجاب اکبر ہونا ظاہر ہے۔ فرمایا میرے ایک عزیز نے عجیب بات کہی تھی، وہ کیا تھی کہ کتابیں پڑھ کر یا واز وغیرہ کہہ کر مولوی مشہور ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں، دیندار ہونا خوشی کی بات ہے۔ فرمایا واقعی عجیب بات کی، دیندار اصل ہے نا، علم تو آپ نے حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں ہے، اور دوسرے کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ عمل میں لگے، وہ اصل ہے نا، وہ اصل ہے، کیونکہ اس کو علم کا مقصود حاصل ہے، وہ عمل ہے۔ علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ احکام شریعت انسان کو معلوم ہو جائیں کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں، کیا حکم ہیں، کیا مرضیات ہیں، کیا نامرضیات ہیں، کون سے اوامر ہیں، کون سے معمورات ہیں، کون سے نواہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسرے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معمورات کیا ہوتے ہیں اور نواہی کیا ہے، لیکن وہ اچھے کام کر رہا ہے، برے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو یہ اصل ہوا نا۔ اس کے پاس معلومات ہے لیکن عمل نہیں ہے، دوسرے کے پاس عمل ہے لیکن معلومات نہیں ہے، تو وہ زیادہ اس سے بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تو یہ مقصود ہے کہ دیندار ہونا اصل چیز ہے، علم جو ہے نا ہو یا نہ ہو، دینداری جو ہے نا یہ سب کے لیے لازم ہے، اور علم کا حاصل کرنا سب کے لیے فرض ہے بھی نہیں کہ ہر ایک جا کر جو ہے نا مدرسے میں پڑھے گا عالم بنے گا، اور اصلاح نفس وہ ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اپنی اصلاح باطنی جو ہے ہر ایک کروائے گا، چاہے عالم ہے چاہے غیر عالم ہے، جس درجے کا بھی ہے، جاہل ہے یا پڑھا ہوا ہے، جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ سے تو ہمارے شیخ علی مقام کو درجات عالیہ ان کو نصیب کرے، خبر پہ اللہ نورات کی بارش نازل فرما، تمہارے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جس شان کے ساتھ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت و صحبت نصیب فرما۔ کون جو فیضات سب کو بہرام فرما، سب کو فیضا فرما، کسی کو اللہ مکرم نہ فرما، جو فیضات اللہ دنیا میں عام فرما، عام فرما، ہم سب کو اللہ ذریعے پر استعمال کرنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔